اچھا صاحب اس میں میں اگر ایڈ کرنا چاہوں، ظاہری بات ہے ابھی تک یہ جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لی ہے، لیکن ایک چیٹر جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے حلقوں میں چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب میچورٹی کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو شاید ووٹ ڈالنے کی جو ایک ایج ہے اسے بھی 18 سے بڑھا کے جو ہے وہ 25 سال کر دیا جائے، کیونکہ چند لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 18 سے لے کے 25 کا یہ جو ایج بریکٹ ہے یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے فیصلہ کر سکے۔ یہاں پہ دوبارہ میچورٹی کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں، اس آرگومنٹ پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ کر دیں کہ ووٹنگ ایج 1 سال سے 5 سال تک کی ہوگی اور حکومت خود بچے کو لے کے جایا کرے گی اور اپنے سامنے ووٹ ڈلوایا کرے گی، تو پھر شاید حکومت کا یہ مسئلہ حل ہو۔ دیکھیں یہاں پہ کسی جنریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ اوور آل نظام کا مسئلہ ہے، ڈیلیورنس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ بھارتی چینلز کو تو میاں صاحب بھی انٹرویو دیتے تھے، میاں صاحب کون سی باتیں کرتے تھے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے، ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی ڈیزائنر کا کپڑا پہننا جائز ہے، بھارتی وزیر اعظم کو اپنی شادی پہ بلانا جائز ہے، لیکن بھارتی میڈیا پہ انٹرویو دینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی ملک کے اندر ہم میڈیا پہ سنتے تھے منصور صاحب کہ فلانے خاندان کی شوگر ملوں سے بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے انجینئر، مطلب کیا بے فضول قسم کا وہ بیانیہ تھا، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ نامعقول باتیں، خدا را ایسا نہ کریں، یہ معزز ہمارے سیاستدان ہیں، ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ وطن دشمن نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اب ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج امریکہ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے وہ غلط ہے، ویتنام وار ہو رہی تھی، آدھا امریکہ سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا۔ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے، آپ اختلاف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بہتر چیز سامنے نکلتی ہے۔ نصرت ملک صاحب یہ جو ایک باقی، کیونکہ یہ نجم ولی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے میچورٹی پہ انہوں نے سوال اٹھا دیے، یہ جو ووٹر کی ایج جو ہے وہ بھی 18 سے 25 کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید چند حلقوں میں بات سوچی جا رہی ہے۔ یو تھنک اٹ ول بی اے وائز ڈیسیژن؟ میرا خیال کوئی درست ڈیسیژن نہیں ہوگا اگر ایسا سوچا بھی جا رہا ہے۔ رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی، دیکھیں میری رائے ہے کہ گریجویٹ کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ایک گریجویشن کم از کم اس کے لیے آپ شرط رکھیں، اس کو ووٹ ڈالنے کا حق، میری رائے ہے نا۔ نہیں اسی طریقے سے ایکچولی آپ کی رائے ہے یا آپ ایگزامپل؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں واقعی صحیح، آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں آپ کو اس میٹرک پاس جو ہے ووٹ نہ ڈالے؟ موجودہ جمہوریت کا جو سسٹم ہے، جو آپ کی جو جمہوریت اور آمریت مکس ٹائپ ہے، سیاسی جماعتوں نے تو ایک آمرانہ سٹائل اختیار کیا ہوا ہے، انہی کی سیاسی جماعتوں کی یہ جمہوریت ہے۔ خان صاحب کی جمہوریت اپنی ہے، نواز شریف صاحب کی اپنی جمہوریت ہے، زرداری صاحب کی اپنی جمہوریت ہے، اور کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ساری مذاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی ہے؟ کسی کی ضرورت ہے اپنے پارٹی کے لیڈر کے خلاف بات کر سکے؟ اب دیکھیں نا، خان صاحب کی پارٹی ہے، مسٹر گور صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی فیصلے کرنے محمود خان اچکزئی نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے، پوری پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آپ کے اعتراضات الگ، میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، گریجویٹ ہونا چاہیے۔ میری رائے تو مجھے آپ نے پرویز مشرف صاحب کی یاد دلا، میری رائے تو یہ ہے، میری رائے تو یہ جب تک آپ کے ہاں جمہوریت اتنی میچور نہیں ہوتی، میری ایک رائے ہے کہ اس کے لیے آپ کم از کم ایک شرط رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 18 سے 25 سال پہ جانا چاہتے ہیں، فرض کریں میں ایک مان لیا کہ جی ووٹر کی شرح ہونی چاہیے، پھر آپ بیوروکریسی کے لیے شرط رکھتے ہیں۔ 22 سال کا ایک اے سی بابو بن کے آپ کے سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کا سول سروس والا 23 سال کا نوجوان آتا ہے، پورا ملک چلا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ شادی کے لیے اہل ہو جاتا ہے۔ میں وہی آپ سے وہ شادی کر سکتا ہے لیکن ووٹ نہیں ڈال سکے، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ اگر تو آپ کی سوچ گاڑی چلا سکتا ہے، اگر تو آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ میچورٹی لیول دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل نظام کے بارے میں اس کو بڑی آگاہی ہو، پھر وہ ووٹ ڈالنے جائے، تو پھر 18 سال کو چھوڑے، پھر بیوروکریٹ کی بھی عمر آپ 25 سال سے شروع کریں۔ میرا تو اس پہ ایک اور پوائنٹ ہے، میں تو ایسے 40 سال کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آج تک میچور نہیں ہوئے۔ یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں وہی 50 سال کی عمر بھی دیکھیں۔ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے، میرے خیال میں شاید اس کے کوئی بارے میں ایسا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پائے گا، میرا نہیں خیال کہ 18 سے 25 سال۔ لیکن آپ کی خبر ہے کہ ایکچولی یہ اس کے اوپر کچھ دیکھیں حکمران، میں آپ سے عرض کروں منصور صاحب، حکمران کوئی بھی ہو، جو حکمران شافی ہوتی ہے نا، اس کے پاس منصوبے بڑے ہوتے ہیں، یہ سوچتی رہتی ہے، کوئی امیر مومنین بننے کا سوچتا ہے۔ جو ونڈر بوائے کی کہانی تھی، ونڈر بوائے آ رہا ہے، سہیل صاحب نے کالم لکھا، آپ کے خیال میں کوئی باقاعدہ کوئی خبر تھی کہ وہ یہ کہانیاں ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ سوچا جا رہا ہے کہیں پہ حلقے میں ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا جی، ہمارے ہاں
یہ ہر وقت کہانیاں سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ضرور چل رہی ہوتی ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں بنگلہ دیش کا نظام لے کے آئے, نہیں جی ڈاکٹر یونس جیسا کوئی بندہ آ جائے, کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے جی 18 سے 25 سال کر لیں تو جناب بڑی میچورٹی لیول آ جائے گا, معاملات ٹھیک ہو جائے, کوئی کہتا ہے نہیں جی گریجویشن کی پہ چلے جائیں, جیسے میں نے رائے دے دی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے. مشرف صاحب کے زمانے میں آیا کہ جی پڑھا لکھا آدمی ممبر پارلیمنٹ ہوگا, اس سے زیادہ BA والے سے نیچے والے سارے فارغ ہو گئے, پھر لوگ اپنے بچے لے کر آ گئے. اسی طریقے سے حکومت میں آ کے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک اس طرف جائے گا تو ہمیں یہ اختیار کر لینا چاہیے. آپ نے دیکھا ماضی میں امیر المومنین کے نعرے لگے اس ملک میں, جی پھر یہ نعرہ بھی لگا, یعنی ایک زمانے میں یہ الزام نواز شریف صاحب کے اوپر تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. پھر یہ نعرہ آ گیا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ ساری زندگی کے لیے محتمہ بننا چاہتے ہیں. یہ خواہشات حکمرانوں کے سینوں میں کہیں نہ کہیں مچل رہی ہوتی ہیں, پھر باہر آ جاتی ہیں. اس لیے کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ 18 سے 25 سال کر دیں, شاید عمران خان کا ووٹ ہے, یہ ینگ ووٹ ہے. اچھا جن زی سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جن زی شاید آ رہی ہے, کوئی انقلاب لے کے آ رہی ہے. حالانکہ میری رائے بڑی سے مختلف ہے. کوئی جن زی نہ ساری عمران خان کے ساتھ ہے, نہ وہ کوئی انقلاب لے کر آ رہی ہے, نہ وہ اتنا سوچتی ہے کہ وہ فیصلے کر پائے گی. یہ ان ملکوں میں ہوتی ہے جن زی جہاں بچے جو ہیں 18 سال میں کمانا شروع کرتے ہیں. یہاں تو آپ کا میرا بچہ 18 سے لے کے 25 سال تک کہتا ہے بابا گاڑی آپ لے کے دیں گے, میری کالج کی یونیورسٹی کی فیس آپ دیں گے, شادی آپ کروائیں گے, شادی کروانے کے بعد گھر آپ بنا کر دیں گے. آپ کا بڑا اچھا بچہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شادی آپ کروائیں گے. دیکھیں نا گزارش, یہ یہاں کی یہ جو یہ بڑی بات ہے, آپ شکر کریں اس بات کا. وہی آپ شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری جن زی کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا نا جی کہ وہ یہ جن زی ہے, یہ مسلم کنٹریز میں عرب میں یہ اسپرنگ آئی تھی نا, عرب اسپرنگ کہاں چلی گئی. یہاں ڈیپینڈنٹ ہے بچے اپنے والدین کے اوپر, اور آخری دن تک ڈیپینڈنٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ گھر وہ بنا کے دیں, ابا جی فارم ہاؤس بھی بنا کر جائیں دنیا میں, ہماری کوئی کاروبار بھی بنا کر چھوڑ کر جائیں. آپ نے نا مجھے شو کے بعد بتانا ہے آپ کے بچے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. پورا کیس بلڈ کیا جب میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ وہ جو جس جن زی کا ہم سوچتے ہیں کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی 18 سال کے بعد جب وہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے گی, یہ آپ کو موبائل پہ ضرور نظر آئیں گے کبھی کبھی کسی کے خلاف لکھتے آتے جاتے, لیکن اسی سسٹم کیسا رہتے ہیں جو آپ کا ہمارے ہاں ایک خاندانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے یا چیزیں چل رہی ہیں. عمر صاحب آپ کی کیا رائے ہے 18 سے 25 کے حوالے سے, اگر یہ کہیں پہ کوئی رائے ڈسکس ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ انہوں نے جو ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ جی گریجویٹ ووٹر ہونا چاہیے, گریجویٹ ووٹر سے نیچے کہانی نہیں بنتی. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ گریجویشن سے یا جو تعلیم ہمارا تعلیمی نظام ہے اس سب کی پولیٹیکل وزڈم کا یا میچورٹی کا, وہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ یا پرک جو ہیں جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ سیاسی بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں, ہم نے گاؤں اور اس دیہات میں دیکھا. یہ جو 18 سے 25 سال والی شرلی سامنے ایک آئی ہے نا, میرے خیال سے یہ ویسے شرلی ہے میرے خیال سے. یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, خواہشات بھی چلے ہو سکتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ موجودہ جو بھی سسٹم ہے یہ اس کا اعتراف شکست ہے کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. جو موجودہ نئی لاٹ ہے اس کو جن زی کہنا چاہتے ہیں, وہ کم از کم ان سے متاثر نہیں ہو رہی. اب اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اچھا اگر فیصلہ آپ ہمارا نہیں مان رہے, ہماری بات نہیں سن رہے, تو آپ کے ووٹ کا حق لے لیا جائے. ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ 2024 میں جس کی عمر 18 سال تھی یا 18.5 سال تھی, اس نے ووٹ ڈالا. اب اگلا الیکشن اگر اپنے ٹائم پہ بھی ہو 2029 کے اندر بھی, تو وہ اس کا مطلب ہے 23-23.5 سال کا ہوگا. اب میچورٹی یہ ہوتی ہے ایک فیصلہ کرتے ہیں, آپ اس سے سیکھتے ہیں. اس نے 4-5 سال آبزرو کیا, لیکن 2029 کے الیکشن میں وہ میچور نہیں ہوگا. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان 18 سال کیا 16 سال کے بچوں کو بھی ووٹ کا حق مل جائے گا اگر وہ بیان حلفی دیں کہ جس طرح وہ پریس کانفرنسز نہیں ہوئی تھی لا تعلقی والی, اس طرح کے بیان حلفی دیں. ہمارا تحریک انصاف کو سے کوئی تعلق نہیں ہے, تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے گے, نون لیگ ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. پھر 18 کیا اس کی عمر کم کر کے 16 سال تک بھی لائی جائے گی. میرا خیال یہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اب کہ آپ لوگوں کو شامل کرتے, آپ ان کی سیٹیں نوجوانوں کی مختص کرتے, اور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, ان سب کو پتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے جو 18 سے 25 سال ہے, میں ان کے اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, ملک صاحب جو ہیں وہ اس جین زی, کیونکہ آپ جین زی کی بات کریں, وہ جین زی سے بڑے نا امید ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کرنا, یہ بالکل یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کی اپنی خواہشات ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بنگلہ دیشی ماڈل یا پوری دنیا میں کہیں پہ کہیں اور اگر جین زی نے کچھ کیا ہے تو شاید یہاں پہ بھی کچھ ہو جائے گا, ان سے مت امید لگائیں. دیکھیے اگر تو ہم نے پاکستان کو جن زی سے پہلے والوں نے بہت ہی اچھے کوئی ماڈل ان کے لیے سیٹ کر دیا ہے, تو پھر تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جن زی کی صلاحیت کے اوپر سوال اٹھائیں. اگر ہم ناکام ہوئے ہیں, ہم اس ملک کے اندر کوئی اچھی جمہوریت ڈیولپ نہیں کر پائے, ہم اس ملک کے اندر کوئی گورننس کا اچھا ماڈل نہیں لا پائے, یا ہم جس طرح ہمارا خیال ہے کہ لیڈرشپ جس طرح ہونی چاہیے وہ اگر نہیں, اگر جس بنیاد پر جس طرح پہلے پروگرام کے حصے میں بات کی ہے, تو پھر کم از کم اس نئی جنریشن کو نئے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے. وہ ہم سے
بہت بہتر دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, وہ ہم سے بہت بہتر اسیسمنٹ چیزوں کی کرتے ہیں, وہ ہم سے بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر جان کی مان پاؤں تو میں ایک دو عرض عمر دراز میں ان کا سوری تھوڑا سا ٹائم لے جاؤں گا نجم صاحب کا. گزارش ہے کہ ہم نے یہ جو سوچ بنا لی ہے نا جی کہ جین زی تو بڑی باصول قسم کے لوگ ہیں, ان کو حق مل جائے گا, ملک تبدیل ہو جائے گا. میں یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک لیکچر دے رہا تھا, پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. میں نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ گاڑی چلانا جانتے ہیں, یا گاڑی چلاتے ہیں, یا موٹر بائک چلاتے ہیں. مور دین 95% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ وہ موٹر بائک بھی چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں. میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ آپ کے میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. 5% لوگ ایسے نہیں تھے, ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو. جو جین زی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بناتی, جو جین زی موٹر بائک پہ بیٹھ کے ہیلمٹ نہیں پہنتی, جو جین زی جو ہے لائن میں نہیں لگتی, پروٹوکول چاہتی ہے, یہ پتہ نہیں عمر دراز. اچھا ملک صاحب, اس کا تعلق جین زی سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے. اگر یہی جین زی امریکہ کی ہیلمٹ بھی پہنتی ہو, ڈرائیونگ بھی کرتی, بھائی وہاں لا انفورسمنٹ اتنی شاندار ہے, اس کا تعلق سر جنریشن سے نہیں ہے. جین زی بھی ویسی ہے جیسے عمر دراز صاحب ہے, جیسے میں ہوں, جیسے آپ.